شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ 22ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحزاب کی 31 نمبر کی آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے، انہیں ان کا مقام یاد دلایا ہے، اور مقام کی مناسبت سے ان کی ذات سے جو تقاضے وابستہ ہیں ان تقاضوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ بات کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو پسند کرتی ہیں، فتعالین، تو آ جائیں، امتعکن، میں کچھ سامان آپ کو دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور پھر اچھے انداز میں آپ کو رخصت کیے دیتا ہوں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول کا پس منظر ہے، اور بعد کی آیتیں بھی اسی پس منظر کے ساتھ وابستہ ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو خرچے کے لیے چیزیں دی جاتی ہیں ان کی مقدار میں اضافہ کیا جائے، اور یہ خیال اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ فتوحات کے نتیجے میں مالی اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے اثرات انصار اور مہاجرین کی بیویوں کے یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو جس طرح ان کے یہاں ذرا کشادگی ہوئی ہے اسی طرح ہمارے یہاں بھی کشادگی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا مزاج ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ دنیا سے کم تعلق رکھا جائے، اور اسباب دنیا سے اپنے آپ کو کم سے کم بوجھل کیا جائے۔ تو آپ کے پاس بھی مال آ رہا ہے اور خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ نکل رہا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ جو مال آ رہا ہے اپنی خاص طبیعت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کے درمیان خرچ کر دے رہے، اور اپنے جو لوگ ہیں وہ محتاجگی کی حالت میں رہ رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو آل محمد کبھی بھی گندم سے پکے ہوئے کھانے سے لگاتار 3 دن تک سیراب نہیں ہوئے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک مسلسل روٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکی ہو۔ اور دوسری بات میں کہ اگر دن میں 2 وقت کا کھانا ہوا کبھی، تو ان میں سے ایک کھانا کھجور کی شکل میں ہی ہوتا تھا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ان کو خطاب کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ بھتیجے 1 چاند 2 چاند اور 3 چاند طلوع ہو جاتا تھا، اور ہمارے گھر کا عالم یہ ہوتا تھا کہ چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ پوچھتے ہیں عروہ کہ خالہ جان پھر کیا کھاتے تھے آپ، رہتے کیسے تھے؟ تو کہا کہ 2 کالی چیزوں کی بنیاد پر ہمارا گزر ہوتا تھا، ایک پانی ہے اور ایک کھجور ہے، پانی اور کھجور کی بنیاد پر ہماری زندگی گزرتی تھی۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا حال رکھا تھا، خود دنیا سے زیادہ تعلق نہیں، اور خواہش ہے کہ ازواج بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ اب یہ جو مطالبہ
ہوا ہے اور اس مطالبے کو لے کر بیٹھ گئی ہے ساری کی ساری ازواج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ نہیں اضافہ ہونا چاہیے، تو یہ مطالبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزر رہا ہے، اور آپ نے اس کی وجہ سے 1 مہینے کے لیے ازواج سے ایلا فرما لیا۔ ایلا قسم کھانا، یعنی دور رہنے کی قسم کھا لینا، اس کو ایلا کہتے۔ تو 1 مہینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کر لیا، اور آپ اپنے بالے خانے میں تشریف فرما رہے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، اور آیات کے نزول کے بعد ازواج کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں، اور جس طرح دیگر لوگوں کے سامنے دنیا ہے اور دنیا کی آسائشیں ہیں، آپ کے سامنے بھی رہے اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ دیں گے، کچھ دے دیں گے جو کچھ بھی میسر ہے، اور پھر آپ اپنا راستہ لے لیں گی اور پھر زندگی گزارے گی۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ تو دوسرے راستے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، لیکن اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتی ہیں، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہیں، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، آپ میں سے جو نیکیاں کرنے والی ہوں گی نا، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، تو بڑا نوازے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آیت اتری ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے سامنے بات رکھی، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ ہے معاملہ، آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کچھ سوچنے سے پہلے اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے بھی آپ کو مشورہ کر لینا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سلسلے میں ہم اپنے والدین سے مشورہ کرنے جائیں گے؟ ہم اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کو اختیار کرتی ہیں۔ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اور کہا کہ دیگر ازواج کو میرے اس فیصلے سے آگاہ نہ کیجیے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تو بتاؤں گا، خیر میں دوسرے بھی شامل ہوتے اس میں کیا بات ہے۔ تو بہرحال تمام ازواج کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ ملا کہ دنیا نہیں چاہیے بلکہ آخرت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم منتخب کرتی ہیں۔ تو جب یہ کچھ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مقام بتلایا، اور پھر کہا کہ اچھائی کریں گے تو بدلہ بھی ویسا ہی ہے مقام کے اعتبار سے، اور اگر کسی غلطی کا ارتکاب آپ کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ غلطی کی سزا بھی کیا دوسروں کے بالمقابل دگنی آپ کو ملنے والی ہے۔ کہا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ میں سے جو لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں، آسان ہے۔ یہ بات نہیں چلنے والی کہ آپ کون ہیں اور کن سے آپ کو نسبت ہے، نسبتیں کام نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے یہاں، اپنا عمل کام آتا ہے۔ تو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، آپ اچھائی کے ساتھ آئیں گے اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی کے ساتھ آئیں گے تو برا بدلہ ملے گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیس بامانیکم بل امانی اہل الکتاب، یہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ کی آرزوؤں سے کچھ بننے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں سے کچھ بننے والا ہے۔ جو بھی برائی کرے گا بدلہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دو ٹوک اور بے لاگ فیصلہ ہے۔ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ چونکہ آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسوہ ہے نا دوسروں کے لیے، تو آپ بھی دوسری خواتین کے لیے اسوہ ہوں گے اس حیثیت سے۔ تو آپ کا ایک مقام ہے، اور آپ کا اچھا بھی لوگوں کی نگاہ میں ہوگا، اور آپ کا برا بھی کیا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اگر اچھائی کریں گی تو اچھائی کو پھیلانے کے حصے دار ہوں گی، اور اگر غلط بات آپ کی طرف سے ہو جاتی ہے تو غلط بات بھی پھیلے گی، تو اس لیے غلطی کی سزا دوگنی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آپ میں سے جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرے اور اچھا عمل کرے تو ہم بدلہ دگنا دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے
ان کے لیے کیا ہے؟ رزق کریم، عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے، یہ جنت کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کسی اور عورت کی طرح نہیں ہے، اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا مقام الگ ہے، آپ کا مرتبہ الگ ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے آخری پیغمبر اور محبوب پیغمبر کے لیے منتخب کیا ہے، تو آپ کو بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، تو اس مقام کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ ان اتقیتم، لیکن یہ جو مقام ہے نا، مرتبہ، تو یہ تقوی کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تب تو آپ ہیں کچھ، اور نہیں ہے نا تو پھر محض اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی نسبت ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ پیچھے سے تعلق جوڑیں گے تب، اور آگے سے جوڑنے کی بنیاد پر ترجمہ ہوگا کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ کو سیکھ لینا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ کہا کہ لا تخضعن بالقول، بات میں نرمی مت پیدا کیجیے، نرمی۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ امید کرنے لگ جائے، تو یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے خواتین کے لیے، اور پہلے نمبر پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے لیے، کہ مردوں سے گفتگو کی اگر ضرورت پیش آتی ہے نا تو گفتگو کرتے وقت سپاٹ انداز میں، بے لاگ انداز میں گفتگو ہونی چاہیے، وہ لہجہ نرم کر کے، لوچ کے ساتھ، اور نشیب و فراز پیدا کرتے ہوئے آواز میں یہ انداز گفتگو نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ انداز گفتگو پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے گا کہ شاید، تو یہ موقع نہیں دینا۔ اب جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو خطاب کن سے ہے؟ نعوذ باللہ، ازواج مطہرات سے۔ تو ان کے لیے کہنے کا مطلب کیا کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ازواج کو اس کی ضرورت ہے تو دوسروں کو تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہوگی۔ اور ازواج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مریض لوگ اپنے دل میں کچھ امید قائم کرنے لگ جائیں گے۔ کون ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہے نا۔ ایک پاکیزگی کا اور تقدس کا ایک حصار قائم ہے، یا تقدس کا ایک تصور موجود ہے، تو جہاں تقدس ہے، پاکیزگی ہے، ایسا ماحول بنا ہوا، وہاں اس قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ کوئی اور تو نہیں کہنا، کون کہہ رہا ہے؟ جو جاننے والا ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو جب ایسے ماحول میں اس طرح کی بات پیدا ہو سکتی ہے تو دوسروں کے یا تو بدرجہ اولا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے نا، تو دوسروں کو تو بدرجہ اولا اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں بوقت ضرورت مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے، لیکن گفتگو میں لوچ اور نرمی اور آواز میں گداز پیدا نہیں کیا جائے گا، کرختگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ بد اخلاقی اور بدخلقی کا مظاہر ہوگا، لیکن اس طرح کی کا کوئی انداز نہیں کیا کہ جس سے نزاکت جھلکے، نزاکت کا انداز اختیار نہیں کیا، سیدھا سادہ انداز پہ، کہ ایسا ہو کہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں آپ سے، آپ کو ہم پہچانتے ہی نہیں، اس طرح کا، اس انداز کے ساتھ گفتگو نہیں کی جائے گی، گویا کہ آپ سے تو بڑا تعارف ہے وغیرہ، اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی۔ تو کہا کہ نرمی نہیں پیدا کرنا، اور کہا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی بات کیجئے، اچھی بات، سیدھی بات، سیدھے انداز میں۔ اور پھر کیا ہے؟ تو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں جمی رہیں، اپنے گھروں کو اپنا مستقر بنائے۔ تو یہ جو ہے نا پردہ، تو پردے کے سلسلے میں پہلا قدم یہ ہے کہ عورتیں کہاں رہیں؟ گھروں میں رہیں، گھر میں ہی رہنا ہے ان کو، باہر کے جو امور ہے نا ان کے لیے نہیں ہے، گھر کے جو مسائل ہے وہ ان کے ذمہ، اور وہ ربۃ البیت ہے، ربۃ البیت ہے، گھر کی مالکن ہے، یہاں گھر کی ملکہ ہے، وہ یہاں کی جو سلطنت ہے چھوٹی سی، اس کے امور کی نگرانی اور دیکھ ریکھ عورت کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ تو اصل میں رہنا کہاں ہے؟ گھر میں ہی رہنا ہے۔ یہ پردے کے سلسلے میں پہلا قدم ہے کہ یہ ذہن بنے کہ رہنا کہاں ہے؟ تو گھر ہی میں رہنا۔ اب یہ بات کہ گھر ہی میں کیسے رہنا، یہ تو قیدی بنا دینے کی بات ہو گئی، قیدی۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس طرح کی بات ذہن میں آتی ہے نا، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، کہ قیدی بنا دیا ہے،
تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کھسکا کر دے، کھسکتا ہوا کر دے، یعنی اسلام سے آدمی نکل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا کس نے کہ رہنے کو، کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا ہے نا۔ تو اللہ ہماری مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے یا ہم اپنی مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ تو جس نے الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ بہتر جانے گا یا تم جانو گے؟ جس نے پیدا کیا وہ جانے گا۔ تو اللہ نے خلقی اعتبار سے جو صفتیں عورت کے اندر رکھی ہے نا، ان صفتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہاں رہیں گی؟ گھر کے اندر رہے گی، اور گھر کے جو امور ہے، امور خانہ ہے نا، تو امور خانہ انجام دیں گی وہ۔ وقرن فی بیوتکن، یہی اصل مرکز ہے، یہی رہنا ہے، باہر کے امور سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد کچھ الگ قسم کے حالات پیدا ہو گئے اور جذبات نے بھی جنم لیا۔ تو ان حالات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک اقدام ہوا۔ وہ اقدام کیا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے مطالبے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس ایک طرح سے انہوں نے لیڈنگ رول یہاں ادا کر دی۔ تو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک ایسے کام کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے کہ جس کام کا مکلف اللہ نے آپ کو نہیں بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہ خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مردوں کے مسائل ہیں، مرد اس کو حل کریں گے۔ آپ کو جس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا ہے نا، آپ اس کو لے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو محسوس کیا بعد میں، اور روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اس قدر روتی، اس قدر آنسو بہاتی کہ ان کا دوپٹہ بالکل بھیگ جاتا، تر ہو جاتا۔ تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، گھر میں رہنا ہے اصل، یہ خواتین کی ذمہ داری۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورت ہو پھر بھی نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ضرورتیں ہیں تو ضرورتوں کے تحت نکلنا بھی ہے، اور ہم کو مثالیں ایسے ملتی ہیں دور نبوت سے متعلق کے ضرورت کے تحت خواتین نکلا کرتی تھی۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کہ پردے کی آیتوں کے نزول کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس سلسلے میں ذرا زیادہ سختی کا تھا، اور غیرت کی بات ان کے اندر زیادہ تھی۔ ان کی پوری خواہش، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کہیں کہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے بے پردہ، تو یہ ان کی خواہش تھی۔ اب حکم اتر گیا نا، تو اور بڑھ کر خواہش ان کی یہ ہو رہی کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، نکلنا ہی نہیں، بالکل نہیں۔ تو ایک موقع پر سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ نکلی ہے کسی ضرورت سے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، بھاری جسم کی وجہ سے پہچان لیا کہ کون ہے، تو کہنے لگی کہ سودا پہچان لیا ہے، میں نے پہچان لیا ہے، یہ نہیں سمجھو کہ نہیں پہچانا۔ تو پردے میں یہ سمجھنا کہ پردے میں ڈھک رکھا اپنے آپ کو پورا تو پہچان میں نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ٹوکنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، یہ ذرا اچھا نہیں لگا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میں نکلی تھی ضرورت کے تحت، اور عمر نے اس طرح کی بات کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے گوشت، تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، کہنے لگے کہ انہو قد اذن لکن یا اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے نکل سکتی ہو۔ تو ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں، مختلف قسم کی ضرورتیں ہو سکتی ہے، ضرورت ہے یعنی شرعی ضرورت، یہ فردی ضرورت نہیں، اپنی والی ضرورت نہیں۔ ہم نوکری کریں گے، ہے نا، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، حق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نوکری کی جو ذمہ داری ہے نا، یعنی مال پیدا کرنے اور اخراجات کا بوجھ اٹھانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری خواتین کے سر نہیں رکھی ہے۔ یہ کن کے سر ہے؟ یہ مردوں کے سر ہے۔ باپ ہے، یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ ایک عورت
شادی شدہ ہے، شوہر اس کی یہ ذمہ داری ادا کرے گی، شوہر نہیں ہے بیٹے ذمہ داری ادا کریں گے، بیٹے نہیں ہے بھائی یہ ذمہ داری ادا کرے گا۔ تو یہ جو وراثت کی ترتیب ہے نا، الاقرب فالاقرب، اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور جو قریب ترین رشتہ دار ہوگا استطاعت کے مطابق وہ ایک عورت کی ذمہ داری ادا کرنے کا مکلف ہوگا، اور کوئی بھی نہیں رہے نا تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ تو یہ ذمہ داری سماج اور معاشرے کی ہو جاتی ہے۔ اب سارا معاملہ خلل ملل کا ہے، کچھ بھی اچھا تو نہیں ہے نا، ترتیب کی بنیاد پر تو سب کچھ گڑبڑ چل رہا۔ تو یہ جو بات ہے کہ نہیں ہمارا حق ہے، حق ہے اور ہم کو ضرورت ہے، تو حق بھی نہیں ہے اور ضرورت ہے یا نہیں اس کو بھی چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ وہ آسائش سے متعلق جو چیزیں ہیں نا، اور لائف اسٹائل کو ذرا اور لائف کے لیول کو اونچا کرنے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیا چیز ہے؟ کھانے پینے کو میں تکلیف ہو جا رہی ہے، بچوں کی پرورش کے سلسلے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ سب ہے۔ ایک بات یہاں کہنے والے نے کہی کہ یہاں بھی ایک عورت کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، بات ذرا سخت دکھ رہی ہے، ایک عورت ہاتھ پھیلائی یہ بہتر ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ اس بات کے مقابلے میں کہ وہ ایسی جگہ پر جا کر نوکری کرے جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، اور جہاں اس کے پردے کے جو مسائل ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہم نہیں پورا کر رہے، حالات ہمارے دیگر کو اعتبار سے، بہرحال گھر میں رہنا ہے اس کو، لیکن نکل سکتے تو اب نکلیں گے ضرورت کے تحت، تو کس طرح نکلیں گے؟ کہا کہ وہ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت اولا کی طرح بنو سنگار کے ساتھ نہیں نکلنا۔ تو کس طرح نکلا کرتی تھی؟ تو تفسیر کی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں نکلتی تھی تو ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا، ان کی گردنیں کھلی ہوتی تھی، اور مردوں کے بیچ میں بے محابہ آ جایا کرتی تھی بغیر کسی جھجک کے۔ تو کہا کہ یہ نہیں، اب نکلنا ہے تو کس طرح نکلنا ہے؟ پردے کے ساتھ، سینہ، گردن، اس طرح کی جو اعضاء نا سارے ڈھکے ہوں گے۔ اور آگے کی بات آگے آ رہی ہے انشاءاللہ کہ صرف یہی نہیں بلکہ اب تو پورا کور ہونا ہے، مکمل اپنے آپ کو ڈھک لینا ہے۔ تو یہ ازواج کو خطاب ہے، اور انہی کو نہیں بلکہ سب کو خطاب ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے اے اہل بیت ہر طرح کی گندگی کو، نجاست کو دور کر دے، اور مکمل طور پر آپ کو پاک اور صاف کر دے، کسی قسم کی اخلاقی کمزوری آپ کے اندر نہیں پائی جائے، بلکہ اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہوتا ہے نا، اللہ آپ کو اس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت ہیں۔ کون ہے اہل بیت؟ کون؟ کن سے خطاب ہو رہا؟ ازواج سے خطاب ہو رہا نا۔ تو لوگوں نے قرآن مجید نے جن کو اہل البیت کہا ہے نا، ان کو تو نکالا، دوسرے کو داخل کیا۔ کس بنیاد پر داخل کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بنیاد پر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں کہ چادر منگوائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہما کو کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا یہ میرے اہل بیت میں سے۔ تو یہ بھی ہے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں کہ یہ ہی ہے، یہی ہے۔ تو پھر قرآن مجید یہ کیوں کہہ رہا؟ اہل بیت اصل میں کون ہوں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے نا سورۃ ہود میں، کہ فرشتے جب آئے تھے فرشتے، تو حضرت اسحاق کی خوشخبری سنائی، سارا موجود تھی، تو ان کو بڑا عجیب لگا۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اہل البیت کا اے ابراہیم کے گھر والی، گھر کے لوگ۔ تو اہل بیت پہلے نمبر پر کون ہے؟ بیویاں۔ تو بیویاں بدرجہ اولا ہوں گی، لیکن اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر قرآن مجید میں ان کا ذکر تو وہ نہیں ہے، اور حدیث میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ اہل بیت ہے، تو قرآن والے کو نکال دیا جائے۔ اعتدال کیا ہے؟ تو دونوں ہے اہل بیت میں سے، یہ قرآنی بنیاد پر ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور حدیث کی بنیاد پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْنَ فِي مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آپ کے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں ہوتی ہے، تو آپ کو یاد کرنا چاہیے اور ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ہم اگر ازواج کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اس حوالے سے، وہ جو دیگر خوبیاں ہیں وہ تو تھی بہرحال، لیکن اس حوالے سے بھی تو ان سے امت کو بڑا
خیر حاصل ہوا ہے، اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے بہت کچھ امت کو ملا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کرتے تھے، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی حل ہوتا تھا۔ اور خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں نا، خواتین سے متعلق تو سارے کے سارے ازواج ہی سے تقریباً ہمارے پاس آئے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب آگے ایک آیت ہے، لمبی آیت ہے 35 نمبر کی، اور اللہ نے ایک خاص اسلوب اختیار کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہوں، مومن مرد ہو مومن عورتیں ہوں، فرما بردار مرد ہوں فرما بردار عورتیں ہوں، روزہ رکھنے والے مرد ہو عورتیں ہوں، اپنی فرض شرمگاہوں کی بات ذکر کرنے والے، یہ ساری صفتیں الگ الگ کر کے مرد کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ کر کے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں ایسا کیا؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر خواتین کی طرف سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ جب بھی اللہ خطاب کرتا ہے نا تو مردوں کو خطاب کرتا ہے، ہم کو خطاب نہیں کیا جاتا، تو کیوں ایسا؟ تو یہ محسوس کر گویا کہ ہم کو پیچھے کیا جا رہا، تو پیچھے ہی جہاں ہے وہاں تو پیچھے ہے ہی۔ سورۃ النساء میں باتیں آ چکی ہے ہمارے سامنے، یہاں اللہ نے ایک ایک صفت الگ الگ ذکر کر کے یہ بتلایا کہ یہاں کوئی پیچھے وچھے ہونے کی بات نہیں ہے۔ ایمان، اسلام، قنوت، ذکر، روزہ اور دیگر جو اطاعت کی چیزیں ہیں ان میں پوری کی پوری برابری ہے۔ جس طرح ایک عورت مرد کا اسلام اللہ کے یہاں معتبر ہوگا جتنا، اتنا ہی عورت کا بھی ہوگا، اور جتنی قیمت ایمان کی ایک مرد کی ہوگی نا اتنی قیمت کس کی ہوگی؟ عورتوں کی بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے الگ الگ صفتیں اس لیے بیان کی کہ تاکہ بتلا دے کہ سب میں کیا ہے، برابری ہے، کچھ الگ نہیں ہے۔ وہ تو دنیا سے متعلق کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھ کر اور مصلحتوں کی بنیاد پر کہا کہ آپ اندر رہیے اور وہ باہر جائیں، وہ ادھر باہر دیکھیں، آپ اندر کی نگرانی کیجئے۔ تو یہ مسئلہ، یہ فرق ہے اس بنیاد پہ۔ آگے جو آیت کریمہ ہے اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، اور اس پیغام کو پس منظر کے ساتھ سمجھیں گے تو اور بات سمجھ میں آئے گی۔ کہا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے ان کے معاملے میں، اپنے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اختیار رہ جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دے کہ یہ ہونا ہے، اپنا ہی مسئلہ کیوں نہ ہے، قبول کرنا پڑے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے، چوں چرا نہیں کر سکتے، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ پس منظر کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، فیصلہ اللہ کی مصلحت تھی۔ آگے بات آ رہی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو۔ تو پیغام بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، زید بن حارثہ کو بھیجا۔ تو اب وہاں زید کے بھائی ہے، زینب کے بھائی ہیں، اور خود زینب ہے، ان کو بس اپیش ہے کہ ایسا کیسے، زید کون ہے؟ تو زید کا بھی ایک اچھا گھرانہ ہے، ان کا بھی ایک قبیلہ ہے، لیکن بچپن میں لوٹ میں عشق لیے گئے تھے اور پھر مکے کے بازار میں بک گئے تھے۔ اس طرح سے غلامی ان کی زندگی میں آ گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا اور منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن بہرحال غلامی کی زندگی تو گزاری تھی نا۔ تو اس بنیاد پہ، اور زینب کون ہے؟ تو قریش یعنی عربوں کے سب سے اونچے قبیلے سے تعلق رکھنے والی اور خاندانوں میں بھی اونچے خاندان کی خاتون ہے۔ تو اس بنیاد پر درا پسو پیش کا معاملہ ہے۔ اللہ نے آیت اتاری کا کرنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا ہے، تو اس لیے پسو پیش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کہہ دیا تو کر لینا، اور جیسے ہی آیت اتری نا تو فوری طور پر سرنڈر کر دیا کہ ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر کریں گے۔ لیکن بہرحال شادی ہو تو گئی، وہ مزاج کا فرق اور وہ احساس کا فرق کیا ہے، بیچ میں حائل ہے، اور دونوں کے درمیان کیا ہے، اختلافات ہو جا رہے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے اور کہہ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے تو میں زینب کو چھوڑ دوں، طلاق دے دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نا، اللہ سے ڈرو،
روکے رکھو. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انعامات اور احسانات ہیں زید پر، اور اللہ کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. کیا کہتے تھے؟ أَمْسِكْ عَلَيْكَ، ذرا رکے رکھو زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اور کہا وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی، اور آپ اپنے جی میں اس بات کو چھپاتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. اور کیا ہے؟ وتخشى الناس، لوگوں سے ڈرتے تھے آپ، لوگوں سے ڈرتے تھے. واللہ حق ان تخشاه، اور اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو کیا بات تھی جس سے ڈر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی اور علیحدگی ہوئی نا تو زینب سے نکاح میرا ہوگا، اور جب یہ نکاح ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انگلیاں اٹھیں گی. کیا انگلیاں اٹھیں گی؟ کہ دیکھو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، انگلیاں بھی اٹھانے والے اٹھاتے ہیں وغیرہ، کہانیاں بھی بنائی گئی. کیا کر لیا؟ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے. اور لوگوں نے کہانیاں گڑی کے ایک موقع پر دیکھ لیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ذہن بات آ گئی. تو پھوپھی زیادہ نا. ہاں، کون سا پردے کا زمانہ تھا پہلے؟ پردے کا حکم تو بعد میں اترا نا، ابھی آیت آ رہی ہے پردے کی. تو پہلے نہیں دیکھا، یہ کس نے کہہ دیا کہ اب خاص موقع پہ دیکھ لیا اور جذبات بھڑک گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس طرح کی بات پیش آ رہی ہے. بات کیا تھی؟ تو بات یہ تھی کہ ایک قدیم دستور چلا آ رہا ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ کسی کو منہ بول کر بیٹا بنا لے رہے، اور اس بیٹے کی حیثیت ایسی ہو جا رہی جیسے حیثیت سگے بیٹے کی ہے. تو باپ کا وارث وہ ہوگا اور باپ اس کا وارث ہوگا. تو یہ جو سلسلہ ہے زمانے جاہلیت کا، اس کو ختم کرنا مقصود ہے، اور اس کے لیے مضبوط بات ہونی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اسوہ بنانا ہے اللہ کو، اس لیے اللہ نے اس طرح کا راستہ پیدا فرمایا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر کہہ رہے کہ نہیں، رکھو نا، ڈرو اللہ سے، اپنی بیوی کو رو کے رکھو. اللہ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی، تو اب یہ زید ہیں تنہا صحابی کہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اور کسی کا نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نکاح آپ سے کر دیا. کس کا؟ زینب بنت جہش کا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فخر کے ساتھ ازواج کے درمیان اس بات کا ذکر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ سب کا نکاح تمہارے اپنے باپوں نے اور سرپرستوں نے کیا، اور میرا نکاح کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ ہے، اللہ. تو یہاں کوئی وہ ایجاب اور قبول کی ضرورت نہیں پڑی، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اس سے آگے کی کہانی یہ ہے کہ حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام دیتے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں کہ ابھی پردے کی آیت نہیں اتری ہے. زید کہتے ہیں کہ اب جب میں نے دیکھا نا تو زینب کو دیکھ کر مجھ پر ایک روب طاری ہو گیا. بیوی کی حیثیت سے ابھی تک تھی نا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھا میں نے تو روب. کیا سوچ کر؟ تو یہ سوچ کر کہ اب تو دوسرا مقام ہے. کون ہے یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے والی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کیا. کیوں نکاح کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں پر اس سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں رہ جائے کہ اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ عورتوں سے، ایسی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اللہ جو فیصلہ کہتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے. اور کہا کہ نبی کو اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس مسئلے میں جس مسئلے کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے. اور نبی کا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. اور وہ اسی سلسلے میں کسی کی پرواہ کیوں کرنے والا ہے؟ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اللہ ہی سے ڈرنے. تو اب یہ تو بات ہونی ہی تھی، یہ بات ہونی تھی، بات ہوتی رہی. اللہ نے کہا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں. جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اپنی بہو سے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لی، کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں. اولاد نرینہ یعنی مذکر اولاد، میل اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی زندہ نہیں رہی، ہے ہی نہیں کوئی مذکر موجود کہ جس کے باپ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے خاتم ہے، خاتم نبیوں کے خاتم ہے. تو اللہ کے رسول ہیں اور پھر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے. تو آپ ہی کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہو جائے گا نا
اب کس کا انتظار کریں؟ فلاں نبی آئیں گے تو ان کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کریں گے. ختم تو یہی ہونا ہے. تو اس لیے آپ کے ذریعے سے اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا. تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، جہاں اس مسئلے کو وعدہ کرنے والی ہے کہ ختم یہی ہونا ہے، وہ یہ بات بھی بتانے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبی نہیں آنے والا ہے. اور رسول تو بدرجہ اولا نہیں آئے گا. کیوں؟ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کیا ہے؟ رسول نہیں ہوتا. تو جو اگر رسول آئے گا تو نبی تو آئے گا ہی. نبی نہیں آ رہا تو مطلب رسول بھی نہیں آئے گا. تو خاتم النبیین کا اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسول نہیں کہا. اب یہ سوال ہے اپنی جگہ پر کہ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ اب تک رسولوں کا سلسلہ تھا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم آتے رہے، قیامت تک لوگ تو آتے رہیں گے نا، اور گمراہ کرنے کے جو مسائل ہیں وہ تو پیش آتے رہیں گے. تو ابھی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، آگے کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کو سب معلوم ہے، آپ کو فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو پتا کہ آگے کیا ہونے والا اور کیا انتظامات ہوں گے. تو ڈنڈی مارنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں. کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ اب جو نبی آئے گا نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی بنیاد پر آئے گا. اچھا، تو اب کس کے لیے مارا اور کس کے لیے نہیں مارا کیسے پتا چلے گا؟ اور کہنے والے نے کہا کہ تشریعی نبی نہیں آئے گا. کیا ہے؟ شریعت والا نبی تو نہیں آئے گا، لیکن لفظ نکل رہا ہے وہ نبی آئے گا غیر تشریعی نبی. اور یہ غیر تشریعی نبی کیا ہے؟ تو یہ نبی ایسا ہوگا کہ جو اپنی اطاعت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور پیروی کی وجہ سے اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مزاج کی مناسبت کر لے گا کہ آپ کی طبیعت اور اس کی طبیعت ایک ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ تو یہ نبی آئے گا ذلی اور بروزی نبی. کیا کہتے ہیں؟ ذلی، عکس والے نبی. بروزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس لے کر آئے گا. تو ہمارے کیا قادیان والے کے یہ فلسفے کہا کہ میں تشریح لے کر نہیں آیا، بلکہ ذلی اور بروزی نبی ہوں. تو اب سوال یہ کہ اگر مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی نبی بن جائے گا تو اس کے سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. اور حضرات صحابہ کرام میں پہلے نمبر پر خلفاء ہوں گے، اور خلفاء میں بھی سب سے پہلے نمبر پر کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوئے. تو اب یہ بھی کہا کہ اب اس جو فلسفہ ہے نا اس کی بنیاد پر یہ بات بھی نکلتی ہے کہ نبوت گویا کہ کوئی کسبی چیز ہے، یعنی محنت اور کوشش کے ذریعے سے، مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے نبوت حاصل کی جا سکتی ہے. حالانکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے. نبوت کیا ہے؟ وہبی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ کسی کو اس کی محنت اور اس کی صلاحیت کی بنیاد پر ملنے والی نہیں. محنت کرنے کے ذریعے کوئی حاصل کر نہیں ہونا. لیکن اسے یہ فلسفہ کیا ہے؟ تو اب نبوت نہیں آنے والی ہے. پھر امت کا کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہے؟ تو اللہ نے امت میں علماء کو رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کی، اب ان کی جگہ پر کیا ہماری امت میں علماء سیاست کریں گے، یعنی دین امور کی نگرانی کا فریضہ انجام دیں گے، اور ایک جماعت برابر ایسی رہے گی کہ جو حق پر قائم رہے گی. تو اب اگر آپ کو حق پتا کرنا ہے، گڑبڑیاں ہو گئی ہے، تو یہ پتا کیجئے کہ حق والی جماعت کون سی ہے. یہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اور امید لگا کر بیٹھنا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بھیج دے. تو اب بھیجنے کا تو سلسلہ نہیں ہے، یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کون ہے جو نمائندگی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا. اب یہاں جب حضرت زینب کا ولیمہ ہوا ہے نا، تو اس ولیمے پہ خاص واقعہ پیش آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر جو بھی ملے کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ولیمہ ہے. تو جا کے کہا، لوگ آئے اور بیٹھ گئے، کھانا تیار ہو، کھا کے فارغ ہو گئے. کچھ لوگ فراغت کے بعد بھی مجلس سے جما کر بیٹھے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انتظار کیا، دیکھتے رہے. پھر آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ بیٹھے رہیں گے، میں اگر رہوں گا تو شاید یہ بیٹھے رہیں گے یہاں. تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک زوجہ کے یہاں آپ تشریف لے گئے. انس کہتے کہ میں بھی پیچھے تھا، میں بھی جس جو زوجہ کے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، ہر ایک نے کہا کیف وجدت اہلک، اپنی بیوی کو کیسا پایا آپ نے، سوال کر رہی ہے سب نے. تو پھر پورے کو چکر لگانے کے بعد پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ
ہے ہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، اللہ کہ تم کو اجازت دی جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے، لیکن کھانے کے پکنے کا انتظار نہیں کرنا آ کے بیٹھ کے، اور ولکن اذا دعیتم، جب بلایا جائے تو فادخلوا، داخل ہو، ٹھیک ہے آ جاؤ، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھا لو نا، کھانے سے فارغ پھیل جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور بات میں لگ کر مجلس جمع کر بیٹھ نہ جاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، لیکن آپ کو حیا آتی ہے اور کہہ نہیں پاتے آپ، لیکن کیا ہے، تو اللہ نے کہا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کے کہنے سے شرماتا نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا کہ خیال کرنا چاہیے، آگے کہہ رہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ اس آیت کا، یہ حجاب کا ٹکڑا ہے، یہ اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، آیت حجاب کہتے ہیں، یہ 153 نمبر کی آیت ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت الحجاب، کہا کہ اب آئندہ اگر ازواج سے کچھ مانگنا ہے نا تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، پردے کے پیچھے سے، اور کیا کہا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا بھی زیادہ ذریعہ اور ان کے دلوں کے بھی پاکیزگی کا، تو ازواج کو دلوں کی پاکیزگی کی اگر ضرورت ہے نا تو دوسروں کو بدرجہ اولا ضرورت ہوگی، اور ان کو بھی کیا کرنا ہے، پردہ کرنا ہے۔ اب یہ سوال کہ پردہ مطلب کیا، تو چہرہ بھی چھپانا ہے اور ہاتھوں کو بھی چھپانا پڑے گا کیا، تو یہ سوال ہے۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد وہ قصہ پیش آیا تھا، کون سا، قصہ افک، واقعہ افک، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کے الزام کا واقعہ ہے نا، تو اس واقعے میں سیدہ عائشہ پیچھے چھوٹ گئی ہے، ایک چٹان پر لیٹ گئی ہے، حضرت صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سونے والے آدمی، تو بہت سونے والے آدمی ہیں، یہ لیٹی سے آتے نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری یہ لگا دی تھی کہ پیچھے آنا اور دیکھ لینا کہ کیا کچھ چھوٹ گیا ہے، تو سب کچھ سنبھال کے لے کے آنا۔ تو اب یہ پیچھے انہوں نے دیکھا، اور دیکھتے ہی کہتی ہے سیدہ عائشہ کہ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، کیا، وَكَانَ قَدْ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، اور کیوں پہچان لی انہوں نے، تو حجاب سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حجاب کے بعد منہ بھی چھپایا جانے لگ رہا ہے، اس لیے پہچاننے نہیں پہچاننے کی بات ہو رہی ہے نا، اگر حجاب کے اترنے کے بعد چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں رہ گیا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر پہچاننے کی بات کدھر سے ہوگی، تو یہ ایک دلیل ہے، اور بھی دلیل ہے، یہ اس سلسلے کی آخری آیت اسی سے مسئلے سے متعلق پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے، تو بیٹیاں کون سی ہے، کہنے والے کیا کہتے پتہ ہے، کہتے کہ بیٹی ایک ہی تھی، کون، فاطمہ، اور قرآن مجید کہتا ہے بیٹیاں، تو فاطمہ اکیلے بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہے، بیٹیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 4 بیٹیاں تھی، تاریخ اور سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، لیکن لوگ ایک بیٹی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے کس بنیاد پہ، تو اپنے خاص مزعومہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کہا بیٹیوں کو، اور کیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کیا ہے یدنین علیہن من جلابیبین، کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کرے، جلباب کی جمع ہے جلابیب، جلباب کی جمع جلابیب ہے، یہ کیا ہے، تو ایسی بڑی چادر جو سر پہ ڈالا جائے اور ڈالے تو پھر پورے جسم کو وہ ڈھک لے۔ حضرت عبیدہ السلبانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے اس حکم پر عمل کر کے بتایا کہ کپڑا منگایا انہوں نے، کپڑا، اور کپڑا منگایا سر پہ ڈال لیا، اور کہا کہ اس طرح کرنا ہے وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا عَيْنًا وَاحِدًا، اور صرف ایک آنکھ ظاہر کریں گی، کس لیے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ تو ہمارے یہاں ہندوستان میں گھونگھٹ نکالنے کا مزاج رہا ہے، دوسروں کے یہاں دیکھیے آپ، وہ دیہات وغیرہ میں خواتین نکالتی ہے، تو یہ صورت رہے گی، باقی کیا ہے، تو باقی پورا جسم ڈھانک لینا۔ جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو پورے کے پورے جسم کو سر سے لے کر پیر تک ڈھانک لے، تو چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ حجاب کا فلسفہ ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے کہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے، پھر ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے۔ کیا پہچاننا، شریف زادیاں ہیں، شریف ہے،
ہے نا، پاک باز ہے، ان کے یہاں کوئی چار سننے والا نہیں ہے. منافقین شرارتیں کرتے تھے، چلاتے، اگر بے پردہ ہوتی عورتیں تو چھڑتے اور کہتے کہ ہمیں کسی لونڈی وونڈی ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو کہا کہ یہ اس بات کے زیادہ قریب کے پہچان لے جائیں گی کیا ہے کہ شریف اور آزاد عورتیں ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہے. اور کہا کہ اگر کوتاہی کچھ ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے. تو ہمارے سامنے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ مکمل پردہ کرنا ہے. اور نبی کو اللہ نے خاص طور پر خطاب کر کے کہا کہ کہیے، اپنی بیویوں کو بھی کہیے، بیٹیوں کو بھی کہیے، اور مسلمان عورتوں کو بھی کہیے. اور یہ بتا دیا کہ یہ کس کی نشانی ہے؟ شرافت کی نشانی ہے، پہچاننے کی نشانی ہے. تو خولہ لکاتا ایک جاپانی خاتون ہوتی تھی، مسلمان ہو گئی. کہا کہ میں نے زندگی گزاری ہے پہلی، اور اب بھی زندگی گزار رہی ہوں. تو پہلے بے پردہ کی زندگی تھی میری، اب کیا ہے؟ پردے کی زندگی ہے. اب مجھے ایسا محسوس ہوا پردہ کرنے کے بعد نا، پہلے جب میں پھرتی تھی تو لوگ گھورتے تھے اور عجیب قسم کی بے اطمینانی کی کیفیت مجھ کو محسوس ہوتی تھی. لیکن اب میں اپنے آپ کو گویا اس طرح محسوس کر رہی، گویا کہ میں شہزادی ہو گئی ہوں، شہزادی. اور کہتی ہے کہ میں نے تو اب آنکھوں والا بھی برقع لے لیا، نقاب لے لیا، کہ اب آنکھیں بھی میری چھپی رہتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں سے بھی آنکھیں ٹکراتی نا، تو اس وقت بے اطمینانی کی خاص کیفیت پیدا ہوتی. لیکن اب مجھ کو یہ محسوس ہوتا کہ میں کیا ہو گئی ہوں؟ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو گئی ہوں. اور ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کہ میں شہزادی ہو گئی ہوں. تو یہ عزت کا احساس اور بڑائی کا احساس پیدا کرتا ہے کیا؟ حجاب. اور اس کے برعکس ہے تو پھر کیا ہے؟ تو الٹی بات ہے کہ بے اطمینانی ہے نا. اور جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ نہیں لوگ دیکھیں ہی تو ان سے کیا کہنا ہے، اس لیے خاتون نے لکھا کہ بے پردہ عورتوں کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مٹھائیاں وغیرہ کھول کر رکھ دیں. تو کھول کر رکھ دینے کے مطلب مکھیاں آئیں، چڑھے، بیٹھے، کھائیں. تو بے پردہ عورتیں بھی گویا کہ دعوت دیتی کہ آئیے آپ کے لیے پورا ہے، آپ دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیفیت ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.